بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، بلندی سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق مہیا کیا، بس تم دوسروں کو اللہ کا مد مقابل یعنی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، تو اس کتاب جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ اور اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں جو اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور جو اچھے عمل کریں کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے، اور دیا جائے گا انہیں دنیا کے پھلوں سے ملتا جلتا۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر چیز کی مثال دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے،
اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کے کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کیا چاہتا ہے۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت عطا کر دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے یعنی بنائے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو وہاں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، جبکہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہر عیب سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا تو ہی ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔
پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتیں میں ہی جانتا ہوں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 1 الف لام میم اور اس میں ہم نے سٹارٹ کی ہے سورت نمبر 2 سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کا آج ہم پڑھنے لگے ہیں تیسرا رکوع آیت نمبر 21 سے 29 تک انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت اور انہی آیات کی پھر ہم انشاءاللہ تعالی تطبیق کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 3 ہم پڑھنے لگے ہیں، اس میں ہمیں آغاز کیا جا رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ تمام انسانوں کو توحید کی تلقین اور بندگی رب کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا بتایا جائے گا؟ نظام ربوبیت سے توحید کے لیے استدلال، کیونکہ اس کا یقین انسان کی فطرت میں ہے، توحید انسان کی فطرت میں ڈال دی گئی ہے۔ اس کے بعد انسان بڑا ہوتا ہے، پھر وہ جس طرح کا ماحول پاتا ہے، اپنے آباء و اجداد کو پاتا ہے، اس کے بعد وہ اس قسم کے اپنے عمل کو اور اپنے علم کو ڈھال لیتا ہے، یعنی پھر وہ عقائد اپنے وہ بناتا ہے جو اس کو کنورٹ کر دی جاتے ہیں۔ اصل میں ہر انسان جو ہے وہ توحید پر ہی پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری بات، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس لیے حکم دیتے ہیں کہ رب کی عبادت کرو؟ وہی رسالت کی صداقت پر مستحکم دلیل ہے یہ کہ اللہ کی ہی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تیسری بات یہ کہ سنت اللہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کلام انسانی بول چال کے مطابق ہوتا ہے، اور حقیر سے حقیر چیزوں کی مثالیں اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یہی حق شناسوں کے لیے باعث رحمت ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے کج فہمی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک آگے جو ہے ہمارے پاس انہی آیات مبارکہ کی ڈیٹیل ہے، سارا یہی توحید کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے نیک اعمال کرنے والوں کے بارے میں، اور پھر آگے ہمارے پاس ذکر آئے گا فاسقین کا آیت نمبر 26 میں۔ تو فاسقین کون ہیں؟ جو احکام الہی کی اطاعت کا عہد کر کے توڑ ڈالتے ہیں۔ دوسری ان کی صفت کیا ہے؟ جن رشتوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کاٹنے میں بے باک ہیں۔ تیسری صفت مزاحی ہے فاسقین کی، اپنی بدعمالیوں اور سرکشیوں سے ملک میں فساد برپا کرتے ہیں اور ہمیشہ گمراہی کی چال ہی چلتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقت میں دنیاوی اور آخرت کے خسارے میں ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں بتایا گیا کہ آخرت کی زندگی کے لیے پہلی پیدائش سے دوسری پیدائش پر ایک مستحکم دلیل بیان کی گئی ہے، اور پھر آخری آیت جو ہماری ہوگی 29، اس میں زمین میں انسانوں کا اشرف المخلوقات ہونا، دوسری چیزوں کا اس کے لیے بنایا جانا تاکہ انسان انہیں اپنے کام میں لا سکے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس ذات نے ہر چیز جو ہے دنیا کی وہ انسان کے لیے بنائی ہے۔ تو آغاز ہمارا جو ہے وہ آیت نمبر 21 سے ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی۔ ہدایت اور دلالت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا بھی وہی ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو
تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو، یعنی شرک سے روکا جا رہا ہے۔ پھر ہمیں توحید کے بعد اب رسالت کا اس بات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتوں کو ساتھ ملا کر ایک جیسی کوئی صورت بنا کر دکھاؤ۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، کلام الہی ہے، اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کافروں ہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے یہ کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا، لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے عاجز و قاصر ہیں اور یقیناً قیامت تک عاجز و قاصر رہیں گے۔ پتھر سے مراد بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گندک کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر کے وہ اصنام یا بت بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے جن کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم۔ سورہ انبیاء میں فرمایا تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ سورہ انبیاء میں بھی ہے اور سورہ زخرف میں بھی ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے۔ یہی سلف امت کا عقیدہ ہے، یہ تمثیلی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ بعض متجدین جو ہے اور منکرین حدیث اس کو باور کراتے ہیں۔ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرمایا ہے، اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یعنی کتنی بار میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ایک محاورہ بتاتی ہوتی ہوں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، تو یہاں بھی اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان ثمرآور نہیں ہے، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی عند اللہ اخروی لحاظ سے کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ اور عمل صالح کیا چیز ہے؟ اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دل میں آتا ہے کہ عمل صالح ہے کیا، ہم کیسا عمل اختیار کریں، جن میں دو شرطیں موجود ہوں، یعنی جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضا الہی کی نیت سے کیا جائے۔ خلاف سنت عمل بھی نامقبول اور نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے ہمارے پاس حکم آئے گا متشابہن، آیت نمبر 25 میں، وَأُتُوا بِهِ متشابہہ، جب رزق ملے گا تو انسان کہے گا کہ ایسا رزق ہم نے دنیا میں بھی کھایا ہے۔ متشابہن کا مطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے یا دنیا کے میووں کے ہم شکل ہونا ہے، تاہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی، ورنہ جنت کے میوے کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کی کوئی نسبت ہی نہیں۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے انہیں سنا، اور دیکھنا سننا تو کجا کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔ یعنی ہم نے صرف ایک نظارہ دیا گیا ہے، سمپلی ایک چیز دی گئی ہے، اس کی طرف ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ چیزیں کیسی ہوں گی۔ یعنی آگے پھر ہمارے پاس جہاں ذکر آتا ہے ایسے پاکیزہ عورتوں کا، ازواج مطہرہ، اس میں ایسی پاکیزہ عورتوں کا ذکر آتا ہے جو حیض و نفاس اور دیگر آلائشوں سے پاک ہوں گی۔ خلود کے معنی ہمیشگی کے ہیں، اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلا عذاب ہی رہیں گے۔ حدیث شریف میں ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے، جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلائل قاطعہ سے قرآن مجید کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے ایک دوسرے طریقے سے معارضہ کر دیا، اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی توضیح اور کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اس میں حیا اور حجاب بھی نہیں ہے۔ فوقہا جو مچھر کے اوپر ہو اس کو کہتے ہیں، یعنی یا پر یا بازو،
مراد اس مچھر سے بھی حقیر تر چیز ہے، یا فوقا کے معنی اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں معنی مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کے ہوں گے۔ لفظ فوقہا میں دونوں مفہوم کی گنجائش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر میں کفر بڑھ جاتا ہے، یعنی جو کفر کر رہے ہوتے ہیں وہ ان مثالوں سے الٹا مزید کفر میں بڑھ جاتے ہیں، اور یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قانون قدرت اور مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے، جسے قرآن نے نولہ ما تولا سورہ نساء میں فرمایا، جس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں، یعنی جیسے جو انسان نیت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ویسا ہی عمل عطا کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کو اس چیز میں آسانی دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس سے تعبیر کیا گیا ہے فسق اور اطاعت الہی سے خروج کو کہتے ہیں، جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت میں فسق سے مراد اطاعت سے کلی خروج یعنی کفر ہے، جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے کہ اس میں مومن کے مقابلے میں کافروں والی صفات کا تذکرہ ہے۔ مفسرین نے عہد کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔ مثلا نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوپر امر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء کرام کے ذریعے سے مخلوق کو کی۔ دوسرا یہ کہ وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ تیسرا عہد سے مراد وہ عہد الست ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، آیت نمبر 27 کا ذکر میں آپ سے کر رہی ہوں کہ وہاں وہ تیسرا ذکر جو ایک یہ بھی مانا لیا جاتا ہے کہ اس سے مراد عہد الست ہے جو صلب آدم سے یعنی آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آدم سے لیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، سورہ اعراف۔ نقض عہد کا مطلب عہد کی پرواہ نہ کرنا ہے، اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا یا اس کے پیغمبروں اور دین کی طرف بلانے والوں کو کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ آیت نمبر ہمارے پاس 28 آ رہی ہے، اس میں ہمیں تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ وہی ہے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ آیت میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم نیست یعنی نہ ہونا، جب ہم نہیں تھے وہ موت تھی، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آ جائے گی اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی، جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ شوکانی نے بعض علماء کی رائے کا ذکر کی ہے کہ قبر کی زندگی کا ماہیہ دنیاوی زندگی میں ہی شامل ہوگی، مگر صحیح یہ ہے کہ برزخ کی زندگی حیات آخرت کا پیش خیمہ اور اس کا سرنامہ ہے، اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ زمین کی اشیاء مخلوق میں اصل اباحت ہے، علایا کسی چیز کی حرمت نص سے ثابت ہو، اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں حرام ہونے کی صراحت نہ ہو وہ مباح اور حلال ہوگی۔ بعض سلف امت نے اس کا ترجمہ پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا کیا ہے، صحیح بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آسمانوں کی طرف اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص مواقع پر آسمان دنیا پر نزول اللہ کی صفات میں سے ہے، جن پر اسی طرح بغیر تعویل و کیفیت بیان کرنے کے ایمان رکھنا ضروری ہے، جس طرح قرآن یا احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ لاسٹ آیت جو ہمارے پاس تفسیر میں آ رہی ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے، اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان ایک حصی اور وجود اور حقیقت ہے، محض بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی استعداد جو ہے وہ ان کی تعداد بھی 7 ہے، اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اور زمین کے بارے میں قرآن کریم میں ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ سورہ طلاق میں، اور زمین بھی آسمانوں کی مثل ہے، اس سے زمین کی تعداد بھی 7 ہی معلوم ہوتی ہے، جس کی مزید تائید حدیث نبوی سے بھی ہو جاتی ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامة من 7 اراضین، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جس نے ظلمن کسی ایک والے زمین لے لی
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، لیکن سورہ نازعات میں آسمان کے ذکر کے بعد زمینوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اس کے بعد بچھایا گیا۔ اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ تخلیق پہلے زمین ہی کی ہوئی، اور دہا ہموار کر کے بچھانے کو تخلیق سے مختلف عمل ہیں جو آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا ہے۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے، تو مزید وضاحت بھی اس میں ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھی ہماری تفسیر سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 کی، آیت نمبر 21 سے لے کر 29 تک۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے لفظی ترجمہ کا الفاظ کی وضاحت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایوہا حرف ندا ہے، الناسو لوگ، آگے لام تعریف آ رہا ہے ہمارا، تو اس لیے یا ایوہا کا استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مدغم کرنے کے لیے یا ایوہا درمیان میں لایا گیا ہے۔ اے لوگو، الناس لوگو، اعبدو فعل امر کا صیغہ ہے، تم عبادت کرو، بندگی کرو، امر جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے، عبدا یعبدو سے عبدن اس کا مادہ ہے۔ ربکم اپنے رب کی، الذی وہ ذات جس نے، الذی اسم موصول ہے، واحد کا صیغہ ہے، خلق پیدا فرمایا، خلق فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کم تم کو، یہ اس کا ساتھی مفعول فعل ہے، خلق اس کا ساتھی مفعول کم آ گیا، والذین اور ان لوگوں کو بھی جو، من سے، قبلی پہلے، کم تم سے پہلے تھے، من حرف جارہ، آگے اس کا مجرور آ رہا ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم تقوی اختیار کر لو، تم بچتے رہو، مضارع جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے یہ بھی، الذی وہ ذات جس نے، جعل بنایا، پیدا فرمایا، بنایا کہیں گے یہاں پہ کیونکہ آسمان و زمین کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جعل بھی فعل ماضی کا واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، جعل یجعل سے، جعل اس کا مادہ ہے، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، جعل فعل کے آگے ہمارے پاس مفعول آ رہے ہیں، فراشن بچھونا، اور السماء آسمان کو، بناءً چھت، بناءً چھت کو بھی کہتے ہیں، عمارت کو بھی کہتے ہیں، اور انزلہ اتارا اس نے، انزلہ ینزل سے ہے، انزلہ فعل ماضی کا واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، تنزیل اس کا مادہ ہے، من سے، السماء پانی، آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پھر نکالا اس نے، یہ بھی اخرج یخرج سے ہے، اخراجن اور نکالا اس نے، فعل ماضی کا مذکر کا غائب کا صیغہ ہے یہ بھی اس کے ساتھ، من سے، الثمرات پھل، رزقاً روزی میں کیا کیا چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ تمام چیزیں اللہ کا رزق ہیں، جیسے کہ اللہ کا عطا کردہ علم بھی، جسم بھی، صحت بھی، مال بھی، اولاد بھی، گھر بار بھی، تمام چیزیں جو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وہ تمام چیزیں رزق میں آ جاتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ، ثمرات میں ہمارے پاس یہ ثمرتن اور ثمرن اس کا واحد ہے، ٹھیک ہے، ثمرات جو ہے یہ جمع ہے، رزقاً روزی، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، لا تجعلوا جو ہے ہمارے پاس یہ نہیں جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، نہ تم بناؤ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، لام حرف جارہ اس میں جلالہ کے ساتھ آیا ہے، اس کا اسم مجرور اللہ، اندادن شریک، انداد جو ہے بہت سارے شریکوں کو کہتے ہیں، ندن اس کی، ندن کی جمع ہے یہ انداد، شریک یا جوڑ، وانتم حالانکہ تم،
تعلمون تم جانتے ہو، تعلمون ابھی کیا ہے ہمارے پاس، تم علم رکھتے ہو، تم جانتے ہو مضارع جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے. وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم، فی میں ریبن شک، مما من اور ما ہے، دو چیزیں ہیں، من سے، ما اس جو، نزلنا اتارا ہم نے، نزلہ ینزل سے ہے تنزیلا، نزلنا اتارا ہم نے، فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے ہمارے پاس یہ، علا پر، عبدنا اپنے بندے پر. فَأْتُوا پس تم لے آؤ، ائتو سے ہے تم آؤ، امر جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے ہمارے پاس ائتو. ٹھیک ہے، یہ آگے بھی ہمارے پاس آ رہا ہے تو اس کو ہم کیسے، فَأْتُوا میں ائتو ہے کہ تم لے آؤ. اتا یاتی سے اتیان مادہ ہے اس کا، بصورتن کوئی ایک صورت، کسی ایک صورت کو لے آؤ، من سے، مثلہ مانند، و اور، ادعو تم بلاؤ، دعا یدعو سے یہ بھی فعل امر کا صیغہ ہے، ادعو جمع مذکر کا حاضر کا، شہداءکم، شہداء شہید واحد ہوتا ہے، شہداء اس کی جمع ہے، کم اپنے، من سے دونی علاوہ یا چھوڑ کر، سوائے، اللہ اللہ تعالی کے، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین سچے، صادق کی جمع ہے سچے یا راست گو، اسم فاعل ہے یہ بھی ہمارے پاس اور جمع کا صیغہ ہے. فا پھر، ان اگر، لم تفعلوا اگر نہ تم کر سکو یا نہ تم نے کیا، مضارع نفی جہت بلم جو ہے وہ حاضر کے اوپر آیا ہوا ہے، ولن تو اب یہاں پہ ہمارے پاس لن نفی تاکید کے لیے آ گیا ہے، لن تفعلوا دونوں نے کیا کیا، ان کے نون ڈراپ کر دیے، لم تفعلوا اور لن تفعلوا. وہاں پہ ہمارے پاس نفی جہت بلم آیا تھا اور یہاں پہ لن آ گیا تاکید کے لیے. فعلون اس کا مادہ ہے فعلا، یفعلو سے ہے، تفعلوا نہ تم کر سکو گے، یا لن تفعلوا ہرگز نہیں تم کر سکو گے. لن کیا کرتا ہے ہمارے پاس، ایک تو معنی نفی میں کر دیتا ہے، نفی تاکید کر دیتا ہے، اور دوسرا مستقبل کے لیے خاص کر لیتا ہے ہمارے مضارع کے صیغے کو. فا پھر، اتقو ڈرو، النارا آگ سے، اتقو بھی ہمارے پاس جمع کا صیغہ ہے آرڈر کا، النارا آگ سے، التی وہ آگ جو، وقودو وقت کی جمع ہے ایندھن، وقود ایندھن ہوں گے، ہا اس کا، اس آگ کا، ہا ضمیر النار کی طرف جاری ہے، الناسو آدمی یا لوگ، و اور، الحجارہ پتھر ہیں، حجر کی جمع ہے حجارہ کنکریاں، تو حجرن اس کا واحد ہے، اور حجار سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کون سے پتھر ہوں گے، بت جو جن کو یہ پوچھتے ہیں وہ بت ہوں گے. عدت وہ تیار کی گئی ہے، ماضی مجہول کا واحد غائب کا مؤنث کا صیغہ ہے، للکافرین کافروں کے لیے، کافرین کافر کی جمع ہے، اور ہمارے پاس لام حرف جارہ ہے تو کافرون کو اس نے کیا کیا ہے، کافرین کر دیا ہے. ٹھیک ہے، و اور، بشر آپ بشارت دیجیے، آرڈر کا صیغہ ہمارے پاس فعل امر واحد مذکر کا صیغہ ہے، الذین ان لوگوں کو، جنہوں نے، آمنو جو لوگ، آمنو وہ ایمان لائے، فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ سب ایمان لائے. آمن یؤمن سے ہے، امن اس کا مادہ ہے، و اور، عملوا اور انہوں نے عمل کیے، یہ بھی جمع مذکر کا غائب کا ہمارے پاس صیغہ ہے فعل ماضی کا، عمل اس کا مادہ ہے، عمیلہ یعملو سے ہے. الصالحاتی صالحون کی جمع ہے، الصالحات نیکیاں، ان یہ کہ، لہم ان کے لیے، جنات جنت کی جمع ہے جنات گھنے باغ ہیں، تجری جاری ہے، بہتی ہیں، مضارع واحد غائب کا مؤنث کا جرا یجری سے صیغہ ہے، من سے، تحتیہا ان کے نیچے، الانہار ہا کس کی طرف ہے، تجری جو نہریں جاری ہیں، انہار نہر کی جمع ہے، کلما جب کبھی، رزقو ان کو ملے گا، انہیں رزق دیا گیا، ماضی مجہول کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، رزقا یرزقو سے ہے، منہا اس میں سے، من ثمرتن کچھ پھل،
کوئی پھل، رزقن کھانے کو یا رزق کو، قولو وہ کہیں گے، قولو بھی فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، ہاذا یہ، ہاذا ہمارے پاس جو ہے یہ کیا ہے، اسم اشارہ قریب مذکر کا واحد کا صیغہ ہے ہاذا، الذی وہی ہے جو، رزقنا رزق دیا گیا ہمیں، رزقن سے یہ بھی ہے اور ہمارے پاس جمع متکلم کا صیغہ آ رہا ہے، ہم کو رزق دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، و اتو اور اتو جو ہے بھی کے ساتھ آ رہا ہے، وہ دیے گئے، ان کے پاس لایا گیا یا لایا جائے گا، عطا یاتی سے ہے اتو، ٹھیک ہے، وہ اتو اور انہیں دیا جائے گا، متشابہن ان کے جیسا یا اسی کی مانند ایک جیسا ہی، متشابہہ کیا ہے، یہ بھی اسم فاعل ہے ہمارے پاس، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا ان میں، ان کے لیے کیا ہوگا، ازواجن، زوجن کی جمع ہے ازواج، جوڑے ہوں گے، ہم مثل چیزیں ہوں گی، زوجن اس کی واحد ہے، مطہرتن پاکیزہ بیویاں ہوں گی، زوج جوڑا بھی ہو سکتا ہے یعنی بیویاں بھی ہو سکتی ہیں اور شوہر بھی ہوں گے، ان کے لیے پاک بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، اور مطہرتن سے ہمیں پتہ چلتا ہے آگے تا مونس کی علامت ہے، اس لیے ہم یہاں پہ بیویاں ہی مانس کریں گے اس کا، ٹھیک ہے، بیویاں ہی اس کا معنی کریں گے، ویسے جوڑے کے لیے آتا ہے ازواج جو ہے، وہم اور وہ، فیہا ان میں، خالدون ہمیشہ رہا کریں گے، خالدون خالد کی جمع ہے ہمیشہ رہنے والے، یہ اسم فاعل ہے، ان بے شک، اللہ اللہ تعالی، ان حرف ناصبہ اور اللہ اس کا اسم منصوب، لا یستحیی نہیں شرماتا اللہ تعالی، نہیں حجاب کرتا، نہیں وہ چمتا، مضارع منفی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، ان یہ کہ، یضربا وہ بیان کرے، ان یضربا وہ بیان کرے یا وہ بیان کرتا ہے، مضارع واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، ضربا یضربو سے ہے، ضربن اس کا مادہ ہے، مثلا کوئی مثال، ما کوئی بھی چیز، جو کوئی، بعودتن بعودہ کہتے ہیں مچھر کو، اور ماں کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، فما پس جو کوئی، فوقہا اس سے اوپر ہو یا اس سے بڑھ کر ہو، تحت اس کی ضد ہے، فوقہ تحت یہ جو ہے یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، فوقہا اس کے اوپر، فاما الذین فاما پھر لیکن جو، الذین جو لوگ، آمنو وہ ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، یعلمون بھی ہمارے پاس ہے، علم سے، عین لام میم اس کا مادہ ہے، علمہ یعلم مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انہو کہ بے شک وہ، الحق سچ ہے، حق ہے، من سے، ربہم طرف سے، ربہم ان کے رب کی، ربہم کو من نے کیا کیا، حرف جارہ نے ان کا اسم مجرور کو اپنے جر دے دی ہے، وہ اما الذین اور لیکن وہ جو لوگ، یا جنہوں نے، کفرو کفر کیا، کفرن سے ہے، کافارا سے، کفرو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، سو وہ کہتے ہیں، قول اس کا مادہ ہے، قول یقول سے، ماذا یہاں پہ ما استفہامیہ ہے، ماذا کیا، ارادہ کیا یا چاہا، ارادہ یریدو فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا ہمارے پاس صیغہ ہے، اور ارادہ یریدو سے، ارادتن اس کا معنی ہے چاہنا یا ارادہ کرنا، اللہ ساتھ اس کا اسم فاعل جو ہے سامنے موجود ہے، چاہا اللہ تعالیٰ نے، لہذا ساتھ اس کے، مثلا اس مثال کے، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، مضارع واحد غائب کا مذکر کا صیغہ ہے، ادلہ یدلو سے، بھی اس کے ساتھ، کثیرن یعنی اس مثال کے ساتھ، کثیرن بہتوں کو، اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدی سے یہ بھی ہے ہمارے پاس مضارع کا واحد کا مذکر غائب کا صیغہ، بھی اس کے ساتھ، کثیرن بہتوں کو، وما اور نہیں، یہاں پہ ما جو ہے وہ نافیہ ہے، وما اور نہیں، یدلو وہ گمراہ کرتا، دلال سے ہے یہ بھی، دلہ یدلو وہ گمراہ کرتا، بھی اس کے ساتھ، الا مگر، الفاسقین بدکاروں کو، جو فطرت کو چھوڑ نکلتے ہیں، ایسے فاسق کسے کہتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں، اطاعت کی حد سے نکلنے والے، یہ بھی اسم فاعل ہے ہمارے پاس، فاسقون اس کا واحد ہے، الذین وہ لوگ جو، ینقضون وہ توڑتے ہیں،
نقضا ینقضو سے ہے، یہ بھی ہمارے پاس باب نون سے توڑتے ہیں. عہد اللہ، عہد کو، وعدے کو، اللہ تعالیٰ کے، من بعد اس کے، میثاقہ اس کے استوار کرنے کے یا پختہ کرنے کے. میثاق کا معنی جو ہوتا ہے وہ مضبوطی کا بھی ہوتا ہے اور پختہ عہد کا بھی ہوتا ہے. اور یقطعون وہ کاٹتے ہیں، قطع یقطع سے ہے، یہ بھی ہمارے پاس فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ما قطع اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے. ما اس چیز کو جو امارا حکم دیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، اور ساتھ ہی اس کا اسم فاعل موجود ہے اللہ. امارا حکم دیا یا امر کیا، امرن اس کا مادہ ہے، بھی اس کے ساتھ، ان یوصلا، ان نے کیا کیا آگے، یوصلو کو فعل مضارع کے واحد کی مذکر غائب کے صیغے کو یوصلا کر دیا، ٹھیک ہے. ان کا ریئیکشن آپ کو پتہ نا حروف ناصبہ میں سے ہے، تو اس نے ان یوصلا کر دیا ہے. اسے جوڑتے ہیں یا جوڑے جاتے ہیں یا جوڑے جائیں، یوصلا. یہ بھی ہمارے پاس مضارع مجہول کا واحد غائب مذکر کا صیغہ ہے. اوصلا یوصلو، وصلا یصلو بھی ہوتا ہے. ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں، یہ بھی مضارع جمع مذکر کا غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، فسدن سے، فاسین دال. فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ، ہم وہی، الخاسرون وہ نقصان اٹھا رہے ہیں. خاسرون جو ہے واحد ہے اس کا، اور خاسرون یہ جمع ہے، نقصان میں پڑنے والے ہیں، اسم فاعل ہے. کیفا کس طرح، تکفرون تم حق نہیں پہچانتے یا تم کفر کرتے ہو. تکفرون بھی ہمارے پاس جو ہے یہ مضارع جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے، اور اس کا کفرن مادہ ہے، باللہ اللہ تعالیٰ کا. وکنتم حالانکہ تم یا تھے تم، امواتن مردہ یا بے جان. موتن جو ہے میتن اس کی واحد ہے، اور امواتن جو ہے مردے، بہت سارے مردے جو ہیں وہ اس کی جمع آ گئی. پھر احیا زندہ کیا، یہ بھی ماضی کا واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، احیا یحیی سے ہے. ثم احیاکم تمہیں زندہ کیا، ثم پھر یمیتو وہ مردہ کرے گا یا موت دیتا ہے، مضارع واحد کا مذکر غائب کا صیغہ ہے، اماتا یمیتو سے. ثم پھر یحییکم وہ زندگی عطا کرے گا یا زندہ کرے گا. ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. فعل مضارع کا مجہور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، ترجعون. رجعن اس کا مادہ ہے. ہوا وہی ہے، الذی ذات جس نے، خلق پیدا فرمایا، پیدا کیا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خلق یخلق سے، خلق اس کا مادہ ہے. لکم تمہارے لیے، ما جو، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، سب کا سب. ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا، استوا اس نے قصد کیا، اس نے ارادہ کیا، ماضی واحد کا مذکر غائب کا صیغہ ہے، سوا سے اس نے درست کیا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن ہن جو ہے یہ آسمان کی طرف مونس پروناؤن کیا جاتا ہے، اس لیے فسوا اس نے درست کیا، ہن ان کو، سبع سات، سماوات آسمانوں کو، السماء ایک ہے، سماوات جو ہے یہ اس کی جمع ہے، آسمانوں کو. وہوا اور وہی، بکلی ہر، شیئن چیز پر، علیم خبردار ہے یا ہر چیز سے واقف ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. علم اس کی واحد ہے، اور یہ صیغہ جو ہے مبالغے کا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ تھی ہمارا الفاظ کا ترجمہ اور ان کی وضاحت. اب ہم ان آیات کی تطبیق کرتے ہیں آیت نمبر 21 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایوہا، ایو نہیں کہنا، ٹھیک ہے، شین کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، جیم شین یا کا ایک ہی مخرج ہے، لیکن یا کو آپ نے نرمی والے حصے سے آپ نے ادا کرنا ہے، تشدید ادا کرتے ہوئے. ایو، ایوہا الناس، الناس پہ نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں.
آگے اعبدو کو آپ نے عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، دو میں دونوں ہونٹ گول کیجئے اور واو مدہ کو ادا کرنا ہے، رب میں را مفخم ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، آگے الذی میں یا مدہ کھینچنی ہے، خلق میں خا پر پڑھنی ہے، لام باریک ہے، قوف کو پر پڑھنا ہے، کم میں اظہار شفی کرنا ہے، لمبا نہیں کھینچنا میم کو، اور من قبلکم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کرنا ہے، قوف کو پر پڑھنا ہے، آگے با پہ قلقلہ کرنا ہے، پھر کم میں اظہار شفی کرنا ہے، اور پھر لعلکم کے میم ساکن میں بھی اظہار شفی کرنا ہے، تتقون میں قوف کو پر پڑھنا ہے، اور قون میں واو مدہ کے بعد وقف ہو رہا ہے، مد عارض وقفی کریں گے جس کو آپ نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ سکو، بچ جاؤ۔ آیت نمبر 22 دیکھیے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، الذی میں یا متا ہے، جعل میں جعل نہیں کہنا، تینوں مقدار برابر رکھنی ہے، فتح کی بس اتنا ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اوضا میں را بھی پر ہے، مفخم ہے، اور دعات کو بھی پر پڑھنا ہے، فروشن میں را بھی مفخم ہے اور الف مد ادا کرنا ہے، شوا میں 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، تنوین کے بعد حرف یمون میں سے واو آ رہا ہے، ادغام مال غنہ کریں گے، سما اور بنا میں، السما اور ما ان میں، چاروں جگہوں پہ ہمارے پاس آ رہی ہے مد متصل واجب، اور سبب آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ الف مدہ ہے، اس کے بعد ایک ہی کلمہ میں حمزہ موجود ہے، تو اس لیے ہم اس کو 5 کاؤنٹ کریں گے، او وانزل بنا او وانزل میں بھی ادغام الغنہ کرنا ہے، آگے ما ان میں اخفا حقیقی ہے، پھر اخ میں پڑھتے وقت آپ نے اوخ نہیں کہنا، حمزہ کو پر نہیں کرنا، خا کو پر کرنا ہے، فاخرج خا اور را کو پر پڑھیں گے، پھر بھی میں مد صلہ صغرا ہے ہماری، ہائے صلہ کی آپ دیکھیے کسرہ قائمہ آ رہی ہے اور اس کو ہم مد صلہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے من الثمرات میں بھی را کو پر پڑھنا ہے، فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، رز میں آپ نے سی ٹی کی آواز لے کر آنی ہے زائی کے اوپر، اور قوف کو پر پڑھتے ہوئے ادغام بلا غنہ کرنا ہے، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، لکم میں اظہار شفی کریں گے، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے می برسا کر تمہارے کھانے کے لیے کچھ انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، آگے دیکھیے اس کا بقیہ حصہ اس آیت کا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فلا میں فلا نہیں کہنا، فلا الف مد ادا کرنا ہے، تجعلو میں جیم کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، لام واو لو واو مدہ ہے، دونوں ہونٹ گول کیجیے اور 2 کاؤنٹ کرنا ہے، للہ میں لام کو باریک رکھنا ہے، للو ہی نہیں کہنا، للہ لفظ جلالہ ہے، پہلے کسرہ آ رہی ہے تو باریک پڑھیں گے، اندادوں میں بھی آپ نے نون ساکن کا قاعدہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اخفا حقیقی کرنا ہے، اور دوں میں ادغام الغنہ کرنا ہے، تم میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے اور تم میں اظہار شفی کرنا ہے، تعلمون میں عین کو وسط حلق میں لے جائیں، یہاں پہ آپ نے جھٹکا نہیں لانا، تعلمون نہیں ہے، تا بس منہ تھوڑا سا کھولیں اور آواز کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کر دینا ہے، اس کے اوپر قلقلہ بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، تا بھی نہیں کہنا اور تا بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے، تعلمون وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس کسی کو اللہ کا ہمسر اور شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو، آیت نمبر 23 دیکھیے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ان کنتم میں تمام جگہوں پہ جہاں جہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا ہیں تمام جگہوں پہ اخفا کرنا ہے۔ تم میں اظہار شفوی ہے۔ روئی بم میں رو کو مفخم پڑھنا ہے اور یا لین ادا کرنی ہے۔ ری بن نہیں کہنا، روئی بم ادغام الغنہ کرنا ہے۔ یہاں پہ تنوین کے بعد حرف یمون میں سے میم آ رہا ہے۔ میم ما میں بھی دونوں جگہوں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، تینوں جگہوں پہ، بلکہ روئی بم میم ما کو بھی آپ نے منہ کھول کے ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ الف مدہ ہے۔ نزلنا زائی کے اوپر تشدید ہے، سختی سے ادا کرنی ہے اور لام کو حرکت نہیں دینی۔ نزل نہیں کہنا، نزلنا الف مدہ ادا کیجیے۔ علا عبدنا میں بھی عین وسط حلق سے ادا ہوں گے اور علو نہیں کہنا، علا عبدنا با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے۔ نون الف نا پورا ادا کریں، ٹھیک ہے، عبدنا نہیں کہنا، عبدنا۔ اسی طرح فَأْتُو پہ جھٹکا کرنا ہے، تو کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، دونوں ہونٹ گول کرتے ہوئے۔ بِسُورَةٍ میں را مفخم ہے، پر پڑھنی ہے۔ تم میں ادغام الغنہ کرنا ہے۔ مم مثلہ میں بھی ادغام الغنہ۔ ہی میں مد صلہ صغرا کرنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ودعو میں دال کے اوپر قلقلہ ہے اور عو میں دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے واو مد ادا کرنی ہے۔ شہداء میں 5 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ کم من دون اللہ میں ادغام شفی ہے، پہلے میم ساکن کا قاعدہ اور آگے نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، پھر آگے لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے۔ ان کنتم میں بھی اخفا اور تم میں اظہار شفی۔ صادقین میں صاد کو بھی پر پڑھنا ہے اور قوف کو بھی پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، صادقین مد عارض وقفی ہو جائے گی ہماری، اس کو 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا چیلنج ہے ناشکری کرنے والوں کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو، اللہ کے سوا دوسروں سے بھیک مانگنے والوں کو۔ بھکاری ہوتے ہیں نا جو اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتے ہیں۔ آگے دیکھیے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا سے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن لَمْ میں ہمارے پاس ادغام بلا غنہ کریں گے، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، آگے اظہار شفی ہے، میم ساکن کا قاعدہ۔ تفعلوا میں فا کے اوپر حمز کریں گے، تفعلوا واو مدہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ولن تفعلوا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے۔ فاتقوا النار قوف کو پر پڑھیں گے اور را مفخم ہے، التی میں یا مدہ کو کھینچنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ وقود میں بھی قوف کو پر پڑھنا ہے۔ آگے الناس پہ غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ حجارہ میں آپ نے ہا باریک رکھنی ہے، وسط حلق سے ادا کرنا ہے، ول نہیں کہنا، والحجارہ را پر ہے، اگر آپ وقف کرتے ہیں تو تا کو ہا میں بدل دیں گے، اگر وقف نہیں کرنا ملا کے پڑھنا ہے تو حجارۃ اعدت، یہاں پہ تا ساکن ہے حمز کریں گے، آگے کافرین میں مد عارض وقفی ہو جائے گی۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر تم ڈرو آگ سے جس کا ایندھن آدمی بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے اور جو کافروں کے لیے منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے آیت نمبر 25 دیکھ لیجیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بشی ایسے تفشی کی آواز آئے گی شین میں اور اس کی آواز پھیل جائے گی. شین کے اوپر تشدید ہے, تشدید ادا کیجئے, تھوڑا سا رک کر سختی سے ادا کرنا ہے. آمنو میں آمنو نہیں کہنا, آمنو الف مدہ واو مدہ ادا کیجئے. اور اسی طرح وَعَامِلُوا نہیں ہے آگے, وَعَمِلُوا چھوٹی ہیں حرکات, سنگل ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ کہنا غلط ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے پاس پیچھے تو آمنو ہے کھڑی زبر, یہاں پہ چھوٹی حرکت ہے, صرف فتحہ ہے, سنگل کاؤنٹ کیجئے. صالحات میں صاد کے پر تشدید بھی ادا کرنی ہے. عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دونوں جگہوں پہ فتحہ قائمہ ہے, 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. انا پہ غنہ واجبہ ہے, 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. لہم میں اظہار شفوی ہے, آگے نون مشدد جہاں جہاں آ رہا ہے اس کے اوپر غنہ واجبہ ہے, 2 کاؤنٹ کریں گے. تجری میں جنات میں اخفا حقیقی ہے, تنوین کے بعد حروف اخفا ہے. تجری میں جیم کے اوپر قلقلہ کرنا ہے. اور آگے مل میں اخفا حقیقی ہے. آگے تحت حل, دونوں ہا میں فرق کیجئے, ایک ہا ایک ہا. ہا سینے سے موٹی جانب نکلے گا موٹی آواز کے ساتھ. تحتها الانہار, اگر وقف کرتے ہیں تو ہا دونوں طرح سے پر پڑھا جائے گا. کلما ہے الف مد ادا کیجیے. رزقو میں را بھی پر ہے اور قوف کو بھی پر پڑھنا ہے, اور قو میں قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے واو مد ادا کیجیے. منہا میں اظہار حلقی کرنا ہے اور آگے الف مد ہے. من ثمرتن میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی, اور تر رزقن میں یہاں پہ ڈائریکٹ تنوین کی آواز کی بجائے را لے کر آئیں گے, ادغام بلا غنہ کرنا ہے. آگے قن میں قوف کو پر پڑھنا ہے اور اخفا بھی کرنا ہے, 2 کاؤنٹ کرنے ہیں یہاں پہ. قولو میں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں, الف مدہ واو مدہ آ رہا ہے ہمارے پاس. حاذ الذی میں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں, الف مدہ ہے اور یا مدہ ہے. رزقنا میں را اور قوف پر پڑھنا ہے, قوف کے اوپر قلقلہ بھی کرنا ہے, اور رزقنا نہیں کہنا, پوائنٹ کو نوٹ کر لیجئے. رزقنا نہیں کہنا, رزقنا کہنا ہے, الف مدہ کھینچنا ہے. اور نہ کہتے وقت آواز میں آپ نے کیا کرنی ہے, نرمی رکھنی ہے, یعنی اس کو آپ نے واضح رکھنا ہے, ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. رزقنا نہیں کہنا ہے, رزقنا جیسے با تا کا, اسی طرح سے نا کی آواز آئے گی. من قبل میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی, قوف کو پر پڑھیں گے, با پہ قلقلہ کرنا ہے. اتو پہ ہونٹ گول کیجئے, حمزہ کے اوپر بھی ضمہ ہے, آگے واو مدہ ہے, 2 کاؤنٹ کرنا ہے. اتو بھی ہی کو بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے, مد صلہ صغرا ہے. متشابہن میں مد ہماری جو ہے وہ ابدال ہو جائے گی کیونکہ فتحتین ہیں, تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, ہم نے 2 میں سے ایک زبر ادا کرنی ہے, الف مدہ کے ساتھ اس کو بدل دینا ہے. وَلَهُم میں اظہار شفی کریں گے. فیہا ازواج میں ہمارے پاس مد منفصل جائز آ رہی ہے, اس کو ہم نے 4 کاؤنٹ کرنا ہے. اور جم مطہرات میں تنوین کے بعد میم ہے تو ادغام الغنہ کریں گے. آگے طا کو بھی پر پڑھنا ہے اور ہا پہ تشدید ہے, سختی کیجیے. مطہرہ نہیں کہنا, آواز کو سختی کے ساتھ لے کر آنا ہے, سینے کی جانب لے کر جانا ہے. پوائنٹ یہ بھی نوٹ کر لیجئے, مطہرہ بہت ساری بہنوں کو میں اکثر کہتے ہوئے پڑھتے ہوئے سنتی ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی ہے. ازواج مطہرہ, مطہرہ ہا کو 2 بار ادا کیجیے, مطہرہ نہیں کہنا, مطہرہ طہرہ. آگے وہم میں تم اگر ملا کے پڑھیں گے تو ادغام الغنہ کرنا ہے. ہم میں اظہار شفیفی, ہا میں 2 حرکات برابر کھینچنا ہے. یا مدہ اور الف مدہ کو. خالدون میں خا کو پر پڑھنا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا, یعنی ہم دنیا میں ایسا بھی کچھ ملتا جلتا کھا چکے ہیں. اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا بھی
شمار جو ہے ایسے جنتیوں میں کر دے جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور وہ 70,000 لوگ جن کو بغیر حساب کے اللہ سبحانہ تعالیٰ داخل کریں گے، ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں کر دے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں عمل کرنا ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے عمل کی، اپنے علم کی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آیت نمبر 26 دیکھ لیجئے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ نون مشدد جہاں جہاں آ رہا ہے وہاں پہ غنہ واجبہ کرنا ہے۔ اللہ لفظ جلالہ ہے، اس سے پہلے فتح آ رہی ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، اور لیستحیی نہیں ہے، لام کو انڈر لائن کیجیے، اس کے آگے الف ہے، معنی بالکل چینج ہو جائے گا، اس لیے لا منہ کھول کے ادا کیجیے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یہ میں ہمارے پاس مد منفصل جائز آ رہی ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے این یضرب میں ادغام الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کریں۔ مثلا ما میں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ادغام الغنہ ہے۔ بعودہ میں ضاد کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بعودہ، عین کو وسط حلق سے، بعودہ نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، عین ہے، بعودہ تن میں اخفا کی کرنا ہے۔ فو میں واولین ہے، دونوں ہونٹوں کو ناتمام گول کیجئے اور قوف کو پر پڑھنا ہے، فوقہا فوقہا۔ فاما الذین میں بھی ادغام، یہاں پہ ہمارا میم ساکن کا، میم مشدد کا قاعدہ ہمارے پاس غنہ واجبہ کریں گے۔ آگے آمنو میں وہی الف مدہ واو مدہ، اور الحق میں خوف کو پر پڑھیں گے، تشدید کو سختی سے ادا کیجیے۔ میں ربہم میں ادغام بلا غنہ کرنا ہے، رو بھی مفخم ہے، رو کو بھی پر پڑھنا ہے۔ آگے پھر اسی طرح سے کفرو میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ فیقولون میں خوف کو پر پڑھتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، واو مدہ ہے دونوں جگہوں پہ۔ ماذا اراد اللہ میں بھی، اور آگے بھی میں، دونوں میں دیکھیے مد ہے، منفصل کی طرح کی مد ہے، لیکن دونوں میں ڈیفرنس ہے، ان دونوں کو انڈر لائن کر دیجئے۔ ماذا اراد اللہ میں مد منفصل جائز ہے، کیونکہ الف مدہ کے بعد دوسرے کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس آگے مثلا میں ہم نے وقف ابدال کر لینا ہے، فتحتین ہے، اس کو سنگل فتح سے چینج کر لینا الف مدہ سے۔ یدلو میں ضاد کو پر پڑھنا ہے، لام باریک رکھنا ہے، یدلو نہیں ہے نا، لام لوم نہیں، ٹھیک ہے، یدلو لام باریک ہو جائے گا، لام پیش لو، ایسے لام کو باریک کر لینا ہے۔ بھی میں ہمارے پاس مد صلہ صغرا ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، جبکہ کثیروں میں ادغام الغنہ ہے تو اس کو ہم نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے ہمارے پاس جو آ رہا ہے یدل بھی، سیکنڈ ٹائم بھی میں وہ ہماری ہائے صلہ ہے، اور یہاں پہ ہائے صلہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم 4 کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مد صلہ کبرا ہے، دونوں مدوں میں آپ کو فرق ڈفرنس پتہ چل گیا۔ ایک مد ہماری منفصل جائز تھی ماذا اراد اللہ میں، اور یہاں پہ جو مد ہے یہ ہماری ہے مد صلہ کبرا، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فاسقین میں قوف کو پر پڑھنا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز، مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، حق ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہی کیا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں کو ہی کرتا ہے۔ آیت نمبر 27 دیکھ لیجئے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔
ینقضون میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، قوف کو ضاد کو پور پڑھنا ہے، ینقضون ینقضون۔ عہد اللہ میں ہا سینے کی جانب سے موٹی آواز نکلے گی، لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ میم بعدی میں نون ساکن کا قاعدہ ہمارے پاس آ رہا ہے اقلاب، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، نون کی آواز کو ہم نے کس میں میم میں بدل کر پڑھنا ہے، اور می سا کی سا نرمی رکھنی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، قوف کو آپ نے پر پڑھنا ہے، کسرہ کی آواز شارپ ہونی چاہیے، باریک ہونی چاہیے، می ساقے نہیں، می ساقی، قوف سے قی، ہی میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، وہ یک قوف کو پر پڑھنا ہے اور اس پر قلقلہ بھی کرنا ہے، طا کو بھی پر پڑھنا ہے، یقطعون، ما امر اللہ میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، رو مفخم ہے، لفظ جلالہ بھی مفخم پر پڑھا جائے گا، بھی ان یوصل میں وہی ہماری مد صلہ کبرا ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنے ہیں، ان یوصل میں ادغام الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، نون ساکن کا قاعدہ اور صاد کو پر پڑھنا ہے۔ دھیان رکھیے گا اس بات کا کہ یو صلا میں صاد کو پر پڑھنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے لام پر نہیں کرنا، یو صلو نہیں کہنا، یو صلا صلا۔ یفسدون میں بھی واو مدہ آ رہا ہے ہمارے پاس، فی الارض میں فی الارض نہیں کہنا، ٹھیک ہے، ان کے اوپر قلقلے نہیں کرنے ہیں، ان کو سٹاپ کیجئے، ساکن حروف ہیں، فی الارض، اگر آپ نے ضاد پہ وقف کر لیا ہے تو فی الارض را بھی پر ہو جائے گا اور ضاد بھی پر ہو جائے گا۔ اولئکہ میں ہمارے پاس مد ہے ہماری متصل واجب، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، ہم الخاسرون میں خو کو آپ نے ادنا حلق سے ادا کرنا ہے، پر پڑھنا ہے، خوس نہیں کہنا، سین باریک رکھنا ہے، سین سے سیٹی کی آواز کے ساتھ اسے باریک رکھنا ہے، خاسرون۔ وہ لوگ جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتے قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی پیدا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 28 دیکھ لیجئے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیفہ میں یا لین ادا کرنی ہے، تکفرون میں کاف کے پر حمز کرنا ہے اور فا کے پر ضمہ ہے، ہونٹوں کو گول کیجئے، باللہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے، تم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی اور تم میں اظہار شفوی کرنا ہے، امواتن میں بھی میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی کرنا ہے، تن میں اخفا حقیقی ہے، فاحیاکم میں حا وسط حلق سے ادا کرنی ہے، باریک سانس کی سی آواز لے کر آئیے، آگے ثم میں غنہ واجبہ کرنا ہے، یو کے اوپر ہونٹ گول کیجئے، یمیتکم میں کم میں بھی اظہار شفوی ہے، ثم میں غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، یحییکم یا مدہ ادا کرنی ہے، کھینچنا ہے اس کو، 2 کاؤنٹ کرنی ہے، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کی یہیں پہ کریکشن ہو جائے، یحییکم اظہار شفوی ہے، میم ساکن کا قاعدہ، آگے پھر غنہ واجبہ اور الیہ میں یا لین، ترجعون میں را کو پر پڑھنا ہے۔ کافروں سے خطاب کیا جا رہا ہے، کافروں تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو، جس حال میں کہ تم بے جان تھے، تم مردہ تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، تمہیں روح ڈالی، پھر وہی تم کو مارتا ہے یا مارے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یا تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ آخری آیت ہے ہماری، غور سے دیکھیے گا، آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ هو الذی میں یا مدہ ہے، خلق میں وہی خا اور قوف کو پر پڑھنا ہے، لام بیچ میں باریک رکھنا ہے، لکم ما میں ادغام شفی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور ارضی میں را اور ضاد کو مفخم کرنا ہے، پر پڑھنا ہے، جمیعا اگر آپ ملا کے پڑھتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اخفا کی کرنا ہے، اگر وقف کرتے ہیں تو وقف ابدال ہوگا، پھر سنگل کاؤنٹ کریں گے،
ثم استوى میں غنہ واجبہ ہے اور مس میں سین پر حمز کی آواز آئے گی. توا میں ہمارے پاس ہے مد منفصل جائز، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اور السمائی میں مد متصل واجب ہے، اسے 5 کاؤنٹ کرنا ہے. فسوا واو کے اوپر ہونٹ بول کیجئے اور الف مدہ آ رہا ہے، فتح قائمہ ہے، پھر اوپر آپ نے منہ کو کھولنا ہے، ٹھیک ہے. فسواہن ہن پہ غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. سبع میں پا کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، سماوات نہیں ہے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، سماوات. آخر پہ تا پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں، وقف کی صورت میں ہمس ہوگا. بکلی میں بکلے نہیں ہے، بکلی. شیئن میں یالین ہے. ان علیم میں اظہار حلقی کرنا ہے. علیم کو وقف آپ نے کیا کرنا ہے، علیم میں جب آپ وقف کریں گے تو مد آرس وقفی ہوگی، اس کو اپنے 6 کاؤنٹ کرنا ہے. یہاں پہ دھیان دیجیے کہ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں. شیئن حمزہ 2 زیر ان ہے اور آگے عین ہے، دونوں میں آپ نے شیئن علیم نہیں کہنا یا شیئن علیم نہیں کہنا. دونوں کا مخرج جو ہے ڈیفرنٹ ہے، دونوں کی آواز میں آپ کے فرق ہونا چاہیے پڑھتے وقت. شیئن علیم، شیئن علیم. وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، اس کو ان کو ٹھیک ساتھ آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. بے شک. الحمدللہ رب العالمین. جی ان آیات کی تطبیق ہماری مکمل ہوئی، اور اب ہم ایک بار بس ایک اس رکوع کو پورا سن لیجئے، پھر آپ اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق
من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو مقبول فرما لے، جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرما دے، اور ہم نے اس میں جو بھی پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو مچھر کی چھوٹی سی مثال ہے، یہ چھوٹی مثال نہیں ہے، بہت چھوٹی سی تخلیق ہے رب کی، پر اس کی مثال بیان کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ ہے رب جو اتنی چھوٹی سی حقیر چیز کو بھی پیدا کرتا ہے اور تمہیں بھی پیدا کیا. تو انسان کو کچھ دکھانے کے لیے، کچھ سمجھانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں حکمت بھری ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر کے شرک سے پاکی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم.